أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الاعراف آیت نمبر 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ تفسیر۔ اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف، جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے، مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسموں میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں یا بازار میں یا اپنے اعزاء و اقربا کے درمیان برہنہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے، اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے، اس کے متعلق تم یہ کیسے باور کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہوگا؟ کسی فحش کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آیت نمبر 29۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ ترجمہ۔ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کو تمہاری ان بیہودہ رسموں سے کیا تعلق؟ اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ ایک، انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر قائم کرے، دو، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو، معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی اور عز و نیاز کا رخ ذرا نہ پھرنے پائے، تین، رہنمائی اور تائید و نصرت و نگہبانی و حفاظت کے لیے خدائی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر و شرک اور معصیت اور بندگی اغیار کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہو، اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا یہ بغاوت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما۔ چار، اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو پیدا کیا جائے گا، اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ آیت نمبر 30۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ترجمہ۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے،
اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تفسیر فریقاً ہدا، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ آیت نمبر 31۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ترجمہ، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا سطر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ یہ حکم اس غلط رویے کی تردید کے لیے ہے جس پر جہلا اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اور اپنی ہیئتوں کو بگاڑ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس خدا کہتا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر برہنگی کے تو کیا ناشائستگی کا بھی شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی خدا کو تمہاری خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طیبات رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجا لانے کے لیے یہ کسی درجے میں بھی مطلوب ہو، بلکہ اس کی عین خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے متوطع ہو۔ اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے، خواہ یہ تجاوز حلال کو حرام کر لینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال کر لینے کی شکل میں۔ آیت نمبر 32۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ترجمہ، کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیا میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ تفسیر، جس طرح ان عرب قبائل نے طواف کے وقت کپڑے پہننے کو حرام سمجھا ہوا تھا، اسی طرح جاہلیت کے لوگوں نے بہت سی غذاؤں کو بلا وجہ حرام قرار دیا ہوا تھا، جس کا مفصل تذکرہ سورہ انعام میں گزرا ہے۔ نیز ہومز کے قبائل نے گوشت کی بعض قسموں کو اپنی امتیازی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ یہ دراصل کفار مکہ کی ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا دسترخوان ہر شخص کے لیے بچھا ہوا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اس سے آخرت میں بھی خوشحالی ضرور میسر آئے گی۔